السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کیے گئے وعدے کے مطابق آج آپ حضرات کے سامنے قادیانی کافر اور زندیق کیوں ہے اس موضوع پر بات ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے مرزا غلام احمد بن غلام مرتضیٰ مغل قادیانی 1840 عیسوی میں ہندوستان کے ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لوگوں میں سب سے بڑا گمراہ اور منحرف وہ آدمی ہے جو ختم نبوت کا انکار کرے۔ عقیدہ ختم نبوت سورج اور دن کی روشنی سے زیادہ واضح ہے، لہذا عقیدہ ختم نبوت کی صرف دلیل مانگنے سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ ایمان بالرسول میں سب سے بڑا کفر اور شرک عقیدہ ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ مرزائی یا قادیانی یا احمدی یا لاہوری کافر اور زندیق کیوں ہیں؟ اپنے عقائد کی وجہ سے۔ اب ان کے عقائد کیا ہے؟ توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا اور ان لعنتی ملعونوں سے نفرت ہوگی جو کہ ہمارے ایمان کا اونچی بتائیں جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو چکی، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا دعوی نبوت کھلا کفر ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت میں ذرہ برابر شک، معمولی لاپرواہی ایک مسلمان کو کفر و ارتداد کی گہرائیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور مرزا ملعون اس کا یہ دعویٰ اس نے کیا تھا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 211 پر۔ اس مرزے نے اللہ کی بھی گستاخی کی، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، دستخط کرتا ہے، بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک مجامعت کرتا ہے، جنتا ہے اور اس کے جسم کی تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے۔ البشرا جلد 2 صفحہ 97۔ اسی طرح یہ مرزا کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تذکرہ صفحہ 168۔ مرزا پر کشف کی حالت طاری ہوئی کہ گویا مرزا عورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے صحبت کی قوت کا اظہار فرمایا، نعوذ باللہ۔ اسلامی قربانی صفحہ 34۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا، کبھی اس نے کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی کہا میں اللہ کی بیوی ہوں۔ البشرا جلد 2 صفحہ 97۔ اسی طرح اس مرزے نے خالق کائنات ہونے کا دعویٰ بھی کیا، مکاشفات مرزا صفحہ 10۔ اس نے تمام انبیاء کی گستاخی بھی کی۔ مرزا کہتا ہے کہ میں آدم ہوں،
میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور میں محمد ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت الوحی صفحہ 521۔ اسی طرح یہ کہتا ہے کہ میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ روحانی خزائن صفحہ جلد 18 صفحہ 290۔ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439۔ اسی طرح اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات مرزا قادیانی میں ہیں۔ کلمۃ الفصل صفحہ 113۔ اسی طرح یہ ملعون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 اور مجھے 3 لاکھ معجزات دیے گئے۔ حقیقت الوحی صفحہ 67۔ اسی طرح یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 205۔ گویا یہ ہجرت والی رات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار میں رہے، یہ اس کا کہتا ہے، اللہ اس پر لعنتیں برسائے۔ عیسیٰ اور مریم کی گستاخی علیہ السلام کی کرتے ہوئے یہ ملعون کہتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 291۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291۔ اسی طرح یہ ملعون کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ مرزا کے بقول 1891 عیسوی میں اس کے خدا نے بتایا تھا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو، یعنی قادیانی کہتے ہیں اپنے بارے کے میں اللہ نے کہا کہ تو آیا ہے، اللہ اس پر لعنت برسائے۔ تذکرہ 4 ایڈیشن 148 صفحے پر۔ اسی طرح یہ ملعون کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے، بد زبانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور چوری بھی کیا کرتے تھے، یعنی چور بھی تھے۔ زمیمہ انجام 8 صفحہ 5-6۔ مرزا کی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، ملعون لعنتی، اللہ اس پر لعنت بھیجے۔ مریم کے یہ کہتا ہے مرزا کہ حضرت مریم کے یوسف نجار نامی شخص سے ناجائز تعلقات تھے، جس کے نتیجے میں ان کو حمل ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 300۔ یہ بدبخت قرآن کریم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ باتیں منہ سے نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں نام کے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس ملعون لعنتی نے کیا کیا بکواسات کیے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ، یا اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، ایمان کی آپ سمجھ لیں سستی کہہ لیں، سستی کی وجہ سے جی یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، سارا کچھ تو کرتے ہیں، پھر کیا کمی ہے؟ اس لیے آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ ملعون سارا کچھ کرنے کے باوجود زندیق اور کافر ہیں، اور عام کافروں سے بڑھ کر ہیں، کہ عام کافروں کے ساتھ انسانیت والا معاملہ کرنا دین کا حکم ہے، ان بدبختوں کے ساتھ انسانیت والا معاملہ کرنا بھی دین کا حکم نہیں ہے، دین کا حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ تذکرہ صفحہ 77 طبع 4۔ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 205۔ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقے استعمال کر رہا ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ 28-29۔ میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں جو تفسیروں کی وجہ سے واقع ہو گئی ہیں۔ ازالہ اوہام صفحہ 371۔ قرآن مجید زمین پر سے اٹھ گیا تھا، میں قرآن کو آسمان سے لایا ہوں۔ ازالہ اوہام صفحہ 380۔
اسی طرح احادیث مبارکہ کی بھی اس نے توہین کی. یہ کہتا ہے کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی. ہاں تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض یعنی اس کے خلاف نہیں ہے، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. اعجاز احمدی صفحہ 30-31، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 140. اس خبیث الفطرت بدبخت نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی گستاخی بھی کی. یہ کہتا ہے زندہ علی جو تم میں موجود ہے اس کو چھوڑ کر مردہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہو. ملفوظات جلد 1 صفحہ 400. ابو ہریرہ غبی اور رد اچھی نہیں رکھتا تھا. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 127. فاطمہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں ان میں سے ہوں. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 217. یہ کہتا ہے کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، سو حسین ہر وقت میری جیب میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477. اسی طریقے سے حرمین شریفین کی یہ توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے حالانکہ دنیا کے تمام شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سب سے افضل ہیں، لیکن یہ بدبخت آدمی ان مقدس جگہوں کے بارے میں بھی یوں لکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بجائے اب قادیان حج کا درجہ رکھتا ہے. الفضل 11 دسمبر 1932 کے اندر. اسی طرح کہتا ہے جو فائدہ حج سے مقصود ہے اب وہ قادیان کے سالانہ جلسہ پر ہی آ کر اٹھایا جا سکتا ہے. برکات خلافت صفحہ جلد 3 صفحہ 5. اسی طرح یہ پوری امت کو کافر لکھتا ہے. چنانچہ یہ کہتا ہے مرزا کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی، یہودی اور مشرک رکھا گیا. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 382. اسی طرح یہ بدبخت کہتا ہے کہ کنجریوں کی اولاد میری دعوت کی تصدیق نہیں کرتی. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547. یہ کہتا ہے کہ ہمارے دشمن جنگلوں کے خنزیر ہوں گے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53. اسی طرح یہ کہتا ہے کہ جس نے میرے سے دشمنی اور مخالفت کی وہ جہنمی ہے. تذکرہ صفحہ 168 طبع 2. جہاد کا انکار کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے حالانکہ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن اور بڑا فریضہ ہے، لیکن قادیانی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے جہاد کا انکار کرتے ہوئے مجاہدین اور جہاد کرنے والوں کو گالیاں بکتا ہے اور غلیظ الفاظ ان کے لیے استعمال کرتا ہے. چنانچہ یہ لکھتا ہے جو شخص میری بیعت کرتا اور مجھے مسیح موعود مانتا ہے اسی روز سے اس کو عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے. مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 408. اسی طرح یہ لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اثر روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں سے معدوم ہو جائیں. تریاق القلوب صفحہ 28 اور اسی طرح 27 اور روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 155 156 اور زمیمہ تحفہ گولڑویہ کے اندر 141 صفحے پہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. یہ ہے اس کے عقائد جو جہاد کے بارے میں. اسی طرح ام المؤمنین کی اصطلاح کا استعمال مرزا غلام احمد قادیانی اپنی بیوی کے لیے کیا کرتا تھا، حالانکہ یہ اصطلاح صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے مخصوص ہے. سیدۃ النساء کی اصطلاح بھی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، حالانکہ حدیث پاک کی روح سے یہ صرف اور صرف اصطلاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مخصوص ہے.
اسی طرح میرے بھائیوں، اس بدبخت نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعوے بھی مختلف کیے۔ نبوت کا دعویٰ اس نے بہت بعد میں جا کر کیا۔ سب سے پہلے 1880 میں اس نے ملہم کا دعویٰ کیا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ الہام ہوتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اندر باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے 1880 بمطابق 1297 ہجری میں اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ شائع کی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کتاب اس نے اللہ کی طرف سے مجدد اور ملہم و معمور ہو کر لکھی ہے۔ برکات الدعاء صفحہ 38 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ پوری انسانی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، اور تقریباً 313 یا کم و بیش صرف رسول اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ کے طرف سے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کسی ایک نے بھی اپنے پاس سے کتاب نہیں لکھی۔ جو بھی کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ کسی نبی اور رسول کو کوئی حکم بدلنے کا اختیار نہیں تھا سوائے اللہ کے حکم کے، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نے خود لکھی ہے اور اللہ کے حکم سے لکھی ہے، اور یہ بہت سارے رسالوں کا مصنف بھی ہے، بلکہ اس نے اپنی ذاتی ہی دین سازی کی ہوئی تھی، اپنی طرف سے جو مرضی لکھتا۔ 1842 میں احمد اور نذیر ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ 1882 میں 1882 میں اس نے کہا کہ میں احمد ہوں، اور کہا میں نذیر ہوں۔ مرزا قادیانی کے مطابق اس کے خدا نے اسے 1882 میں ایک طویل الہام عربی زبان میں کیا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر الہام کیا، اور اس نے عربی عبارت بھی لکھی کہ یا احمد بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ یہ عربی عبارت اس نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوئی ہے، جس کا معنی ہے اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ خدا نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گے۔ تذکریہ مجموعہ کشوف و الہامات مرزا قادیانی، صفحہ 38، چوتھا ایڈیشن۔ اللہ اس پر لعنت برسائے۔ 1882 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ 13ویں صدی کے آخر میں یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی ہے کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ کتاب البریہ صفحہ 183، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201۔ 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی کے بقول 1883 میں اللہ تعالیٰ اس سے یوں مخاطب ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا مریم اسکن۔ یہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا، مرزا قادیانی ملعون نے جو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ انت وزوجک الجنت یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے 1884 میں اس نے رسالت ہونے کا دعویٰ کیا۔ تذکرہ صفحہ 129، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 353۔ 1886 میں توحید و تفرید ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح الہام ہونے کا، اور کہا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا، یہ کہتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 436، دوسرا ایڈیشن۔ 1891 میں مفیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہوں، ان کی تفسیر ہوں، یہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تذکرہ 138، چوتھا ایڈیشن۔ 1891 میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یوں کہا ہے کہ خدا میرے سے ہم کلام ہوا، یا خدا نے میرے طرف وحی کی کہ انا جعلناک المسیح ابن مریم، کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ تذکرہ صفحہ 149، چوتھا ایڈیشن۔ 1892 میں 1892 میں صاحب کن فیکون ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ تذکرہ 203 صفحہ، تیسرا ایڈیشن۔ 1894 میں 1894 مسیح موعود اور مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔
اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔ تذکرہ صفحہ 209 چوتھا ایڈیشن۔ 1897 میں مرزا غلام احمد خود مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ خود اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے جو اب دعوی نبوت کرے گا اس پر لعنت ہو۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 2۔ اور 1898 میں امام زمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ضرورت الامام صفحہ 24، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 495۔ 1899 یعنی 1899 میں ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، یعنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، یعنی ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ اس وقت لعنت برسائے۔ ضرورت الامام صفحہ 24، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 495۔ اسی طرح تمام کمالات محمدی نبوت کے ساتھ، میرے توجہ کیجئے گا، یہ کہتا ہے 1899 ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا مانا؟ تمام کمالات محمدی نبوت کے ساتھ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے، برگلانے کے لیے کہتا ہے کہ میں کوئی الگ نبی کا دعویٰ نہیں کرتا نبوت کا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منعکس ہو کر میرے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 پر۔ اسی طرح 1901 تا 1908 میں مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حقیقت البہی صفحہ 101۔ یہ 1901 سے 1908 کے درمیان یہ اپنے آپ کو مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لعنتی ملعون، اللہ اس پر ڈھیروں لعنتیں برسائے۔ ساتھ ساتھ کہا کریں سواب ملے گا انشاءاللہ اس سے۔ مرزا قادیانی نے مذکورہ بالا دعووں کے علاوہ بے شمار اور بھی دعوے کیے۔ مثلا اس نے کہا میں محدث ہوں، میں خلیفہ الہی ہوں، میں میکائیل ہوں، میں بیت اللہ ہوں، میں حجر اسود ہوں، اور ہندو کے کرشن اور حاملہ ہونے جیسا عجیب عجیب مظہر کا خیز دعوے یہ زندگی میں کیا کرتا تھا۔ مرزا قادیانی وبائی ہیضہ کا شکار ہوا اور 26 مئی 1908 کو اس حال کے مرض میں مبتلا رہ کر لاہور میں لیٹرین کے اندر مر گیا اور قادیان میں دفن ہوا۔ اس طرح دنیا قادیانیوں کے نام و نہاد مسیح اور مہدی کے وجود سے پاک ہو گئی۔ اس کی موت بھی لیٹرین کے اندر پیشاب کرتے ہوئے واقعہ ہو گیا۔ ایسا نبی دیکھو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ سیرت پڑھیں انبیاء علیہ السلام کی، کتنے نبی ہیں، پیدائش سے لے کر پردہ فرما جانے تک ہر نبی کی شان اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ انبیاء کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، نبوت سے پہلے ان کا کردار مثالی کردار رہا ہے۔ اور اس لعنتی کا کردار کیسا تھا؟ دیکھیے، مرزا صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے، چاقو نہیں ملتا تو کنڈے سے ان کو ذبح کر لیا کرتے تھے۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 40۔ مرزا قادیانی بچپن میں گندے پانی میں دیر تک تیرتا رہتا تھا۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 227۔ مرزا قادیانی کی طبیعت میں چوری کا مادہ تھا، نمک اور چینی چور تھا یہ۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 225۔ مرزا قادیانی کی یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی کے مزاج میں عام بچوں کی طرح ضد اور ہر درمی کی تھی۔ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 225۔ اسی طرح مرزا قادیانی شراب بھی پیا کرتا تھا۔ خطوط امام بنام غلام صفحہ 5۔ مرزا قادیانی کو افیون کے استعمال کی بھی عادت تھی۔ اخبار الفضل 19 جولائی 1929۔ مرزا قادیانی کو اپنے صحابی سمیت، یعنی اپنے جو اس کے ماننے والے تھے، ان کو ساتھ لے جا کر تھیٹر دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ ذکر حبیب صفحہ 18۔ مرزا قادیانی پر حیا سوز اور فحاشی پر مبنی شاعری کا بھوت بھی سوار تھا، جو اس کے عارفانہ کلام کے اندر مل جاتے ہیں، وقت کی کمی ہے۔
مرزا قادیانی خراب حافظہ، آنکھوں میں مائی اور پیا بیماری اور نامردی کا شکار بھی تھا۔ مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 479 اور اسی طرح صفحہ 27۔ پیشاب کرتے ہوئے اکثر اوقات بھول جایا کرتا تھا، ایک جیب میں اس نے گل ڈالا ہوتا، دوسرے میں اس نے وہ مٹی کا ڈھیلا، ہاں جی، پیشاب صاف کرنے کے لیے، تو یہ غلطی کے ساتھ گل نکال کر اسی سے پیشاب صاف کر کے بعد میں کھا لیا کرتا تھا۔ اسی طرح مذکورہ اوصاف کے علاوہ مرزا قادیانی گالیاں دینا، زنا کا ارتکاب کرنا، جھوٹ بولنا، غیر محرم عورتوں سے تنہائیوں میں ٹانگیں دبوانا، مار بٹورنا، جوتے الٹے پہننا، بٹن الٹے بند کر لینا، آنکھ سے کانا، ہاتھ سے ٹنڈا ہونا، عقل سے پازل ہونا، سوچ سے جاہل ہونا، پاگلوں جیسی حرکات کرنا، تمام تر وہ اوصاف جو ایک لچے لفنگے کے اندر ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اوصاف کا یہ مالک تھا۔ فتنہ قادیانیت کا نظریاتی وجود مٹانے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد ضرور پیدا کرنا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی جو اوصاف تھے اور جو اس کے دعوے تھے ان کو مختصر انداز میں تیزی سے بیان کیا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ تاکہ تھوڑے سے وقت میں ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، آئین پاکستان میں قادیانی کی حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں اور اس کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں سے متعلق درج ذیل باتوں کو واضح طور پر آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ نمبر 1، دائرہ اسلام سے خارج۔ نمبر 2، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ نمبر 6، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کی سینہ زوری دیکھیے، یہ اعلیٰ اعلان آئین پاکستان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور خود کو اقلیت تسلیم بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر مصر اور مزید ہیں۔ جب ایک کو ملک کے آئین کی ہی قدار ہو تو کس حیثیت سے ملکی معاملات کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے لیے سارے جہانوں میں، اس جہان میں بھی، اس کے بعد والے جہان میں بھی، پھر اس کے بعد آنے والے ہمیشہ کے لیے جہان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے بڑھ کر اللہ کی سوا اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، میرا قائد، میری پارٹی کا سربراہ، میرا پسندیدہ محبوب کوئی بھی ہو، الف با تا سا، اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے تو اس کی جوتیاں ہمارے سر پہ۔ ایسا ہی ہے، اور اگر وہ بدبخت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرتے ہوئے وہ سچا غلام نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اس سے تعلق اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے لیے نہ جوڑیں۔ یہ دنیا تو گزر جانی ہے جتنی بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کیجیے، اپنے آقا سے سچی محبت کیجیے، قیامت کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں دا لگا سکتے ہیں آپ، قیامت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دا نہیں لگا سکتے۔ جہاں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی جیسا عظیم شاعر بھی دنیا میں کہہ کے گیا ہے، اے اللہ قیامت والے دن میرا حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ضروری سمجھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ کوئی آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، قادیانی چونکہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ یہ ملک بھی کافر ہے اور ہمیں اس میں اپنی حکومت بنانے کے لیے تگ و دو کرنا چاہیے۔ یہ ان کا بہت قدیم منصوبہ ہے، جیسا کہ خلیفہ قادیان مرزا بشیر نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم احمدی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، الفضل 14 فروری 1922 کے رسالے پر۔ اسی طرح اس نے کہا تھا کہ اس وقت تک کہ تمہارے بادشاہت ختم نہ ہو جائے تمہارے راستے سے یہ کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے، الفضل 8 جولائی 1933 کے اندر جو شائع ہوا۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کہتا ہے
کا بیٹا مرزا محمود کہتا ہے ہم نے ہندوستان کی تقسیم پر رضامندی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے کی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ یہ متحد ہو جائے۔ الفضل 17 مئی 1947۔ اور مسلمانوں سے عداوت ان کے اندر اونٹ کر بھری ہوئی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں ایک مذہبی اخبار کے اندر کہ ہم فتح یاب ہوں گے، ضرور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس وقت تمہارا حشر وہی ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابو جہل اور اس کی پارٹی کا ہوا تھا۔ الفضل 3 جنوری 1952۔ اسی طرح پنڈت نہرو کا والہانہ استقبال انہوں نے لاہور کے اندر کیا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں قادیانی جماعت کو یہودیت کا چربہ اور دین و ملت کی غدار کا لقب مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دیا تھا۔ قادیانی جماعت کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ اور پنڈت نہرو کے درمیان خط و کتابت کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں اپنے آخری خط میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قادیانی دین اور ملت دونوں کے غدار ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے اندر قادیانیوں نے راجہ کی حمایت کی تھی، یعنی ان کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا ہماری تمام تر ہمدردیاں مہاراجہ کے ساتھ ہیں۔ ظفر اللہ خان قادیانی جس نے قائد اعظم رحمہ اللہ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ قائد اعظم کو اس بنا پر کافر سمجھتا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ ذمہ دار لاہور 18 فروری 1950 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے اندر بھی انہی کا ہاتھ تھا، چونکہ یہ وقت کا میں مختصر 2-4 چیزیں بتاتا ہوں۔ اور قادیانی کا دعویٰ حب الوطنی اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس بارے میں بھی وہ مشکوک ہے، اب اس میں بھی کافی لمبی تفصیل ہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی سازش بھی انہوں نے کی تھی۔ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا ناصر احمد کی صدارت میں بعض سرکردہ قادیانیوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو راستہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام یہ طے ہوا کہ ایک تقریب میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ رپورٹ جسٹس سمدانی ٹریبیونل نوائے وقت لاہور 1 اکتوبر 1974 کے اندر یہ درج ہے۔ خود بھٹو نے اپنے ایام اسیری میں اپنی سیکورٹی کے انچارج کرنل رفیع سے کہا تھا رفیع قادیانی پاکستان میں وہی مقام چاہتے ہیں جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ امریکی ایجنٹ ہیں، پاکستان کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔ قادیانی آئین پاکستان کے غدار ہیں۔ بلوچستان پر قبضے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اسرائیل کے اندر 600 قادیانی فوجی ہیں۔ 1972 کی قومی اسمبلی میں مولانا ظفر انصاری نے پارلیمنٹ کو یہ بتا کر حیرت میں ڈال دیا تھا کہ اسرائیل کی فوج میں 600 قادیانی شامل ہیں، اور اسرائیل میں قادیانی مشن بڑی تیزی سے پھل پھول رہا ہے۔ تقریباً 1400 علماء امت کا فتویٰ ہے کہ قادیانی زندیق، کافر، مرتد، دین و وطن کے غدار اور بدترین دشمن ہیں۔ اس لیے توجہ کیجئے گا، تھوڑا 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو اس لیے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی دینی، معاشی، معاشرتی، سیاسی تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، ان کے کسی بھی کام میں معاملت کرنا، ان کی خوشی اور غمی کے پروگرام میں شریک ہونا، ان کے ساتھ رشتہ، ناتا، دوستی رکھنا، قادیانیوں سے سلام و کلام کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا یا شادیاں کرنا، ان کی مصنوعات کی خرید و فروخت کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے، اور ایسا کرنے والا شخص گمراہ، ظالم ہے۔ اور جو شخص قادیانیوں کو مسلمان یا مسلمانوں سے اچھا سمجھے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے تو ایسا آدمی بھی بدترین زندیق کافر ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کہ ہم اپنوں کو تو برا سمجھتے ہیں، جو صحیح بات بتائیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو برے ہیں ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو کتنا پیسہ آدمی کما سکتا ہے دنیا، کتنا کما سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ یہ لمبی بات ہے، اب اس کو بیان کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے، ٹائم کافی ہے، مختصراً بتاتا چلوں۔ قادیانی مصنوعات کی بائیکاٹ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ لوگ بڑبڑا کر کہہ دیتے او جی سارا کچھ تو یہودیوں کا ہے، ساری مصنوعات تو ہماری یہودیوں کی ہے، سارا کچھ تو امریکہ کا ہے، سارا کچھ فلاں کا ہے۔ بھائیو بات کو سمجھے، بات کو سمجھے، دنیا کے سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں۔
کافر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کاروبار کرنا یہ جائز ہے، دلی محبت جائز نہیں ہے کافر کے ساتھ، دلی مودت دلی دوستی یہ جائز نہیں ہے مسلمان کی کافر کے ساتھ۔ باقی رہے قادیانی مرزائی، ان کا مسئلہ کافروں سے الگ ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے باقیوں سے، یہ کافروں سے آگے ایک قدم زندیق اور مرتد ہے، ان کے ساتھ تعلقات درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہو وہ سمجھ جائے گا، نہیں جائے بھاڑ میں۔ قادیانیوں کی چند مصنوعات ذکر کر دیتا ہوں، یہ توجہ سے اور حلف آج مسجد میں اٹھائیں کہ ان کو حد الامکان استعمال نہیں کریں گے۔ اب پتہ نہ ہو تو علیحدہ بات ہے، ایک آدمی مجبور ہوتا ہے۔ شیزان کی تمام تر مصنوعات، شیزان کی جوس، کیچپ، اچار، چٹنی، سمرقند، شربت وغیرہ، یہ سارا قادیانی کا ہے۔ دکاندار بھی بیچنا چھوڑ دیں، خریدار بھی لینا چھوڑ دیں، متبادل ڈھیروں لگا ہوا۔ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، تقریباً آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، پوری مسجد سے حلف لیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے شیزان کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، بھولے سے ہو تو اللہ معاف کرے، شیزان کی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ باقی جن کا نہیں پتا ہو تو علیحدہ بات ہے، پتا ہو تب بھی نہیں استعمال کی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہ اے محبوب کریم، ہم نے اتنا حصہ تو کم از کم ڈالا، تیرے دشمن کی مصنوعات ہم نے نہیں خریدی جن کا پیسہ پھر ہم ہی پہ لگنا ہے۔ اب وقت بھی تھا آپ کو بتاتا، یہ ہمارے غریب فقیر مجبور مسلمانوں کو قرضہ دے کر، ان کو قرضے میں، قرضے کے بوجھ کے اندر ڈال کر ان پر قرضے کا بوجھ یہ پھر قادیانی بناتے ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں کا جلسہ دے کر قادیانی بناتے ہیں، پیسے دے کر، باہر کے ویزے کیا کچھ کر کے یہ ہمارے مسلمانوں کو یہ قادیانی بناتے ہیں، انہی پیسے کے لیے سے وہ بیچارے کیا بتاؤ۔ اور غریب آدمی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاد الکفر ان یکون، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر غریبی جو ہے نا یہ کفر تک آدمی کو لے جاتی ہے، غریب ہے کہ وہ لے جاتی ہے۔ قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا آدمی کیا کرے گا بتائیں؟ ہم تو اس کی مدد کرتے نہیں ہیں، ہم تو گٹو بنا کر 100 لائن لگوا کر لوگوں کو دیتے ہیں، ہم تو 1000 روپیہ زکوٰۃ کا دیتے ہیں، بڑا احسان کر دیتے ہیں لوگوں کا۔ اب یہ لوگ مقروض تو پکڑتے نہیں ہیں بیچاروں کو، ہم قرض اتار سکیں، حالانکہ زکوٰۃ ہے ان کاموں کے لیے۔ ہم تو اپنی ناک اونچی کرتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے مسلمان پھنسا ہوا اس کے ساتھ بھی کچھ کیا جائے۔ یہ چیزیں من پرل بناسپتی، ذائقہ گھی کوکنگ آئل، ٹوسٹ جوسز، آل پیور جوسز، قائد اعظم لا کالجز، نیٹس کالجز، شاہ تاج شوگر مل لمیٹڈ، پنجاب آئل مل ٹیکسلا کی تمام مصنوعات، یونیورسل سٹیبلائزر، اسی طرح ورین کی تمام مصنوعات، یہ کچھ ہیں جو معلومات میں آئی ہیں۔ ان تمام تر مصنوعات کا اللہ کو حاضر ناظر جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اندر آپ تمام بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ جو بائیکاٹ کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کبھی قادیانیوں مرزائیوں کی مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا۔ ان کے علاوہ بھی اگر پتہ چل جائے کوئی کہے بھئی ہے اس سے وقت چھوڑ دیں، میرے دکاندار بھائی بھی ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے کبھی تمہارے کاروبار کے اندر کمی نہیں آنے دے گا۔ وما الا اللہ سنت ادا کر لی۔